اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، آج ہم قصہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ تو شروع کرتے اللہ کے نام سے۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام۔ گزشتہ واقعات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر ذکر آ چکا ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ قتل جالوت میں بے نظیر شجاعت کے اظہار نے بنی اسرائیل کے قلوب پر حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا اور ان کی شخصیت ممتاز اور نمایاں ہو چکی تھی۔ چنانچہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام آگے چل کر اللہ کے برگزیدہ رسول و پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور ان کے اجتماعی نظم و ضبط کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک سبطہ سے یہودا کے گھرانے میں نبوت چلی آتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں حکومت و سلطنت، و حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں یکجا جمع کر دی تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور صاحب تاج و تخت بھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی اور نبوت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے اور ہم نے ہر ایک داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو حکومت بخشی اور علم عطا کیا۔ الحاصل حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کی خدمت میں بھی سر انجام دیتے تھے اور ان کی اجتماعی حیات کی نگرانی کا فرض بھی ادا فرماتے تھے۔ عظمت مملکت۔ قرآن عزیز، تورات اور اسرائیلی تاریخ میں اس کے شاہد ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت و بصالت اور عبارت رائے اور قوت فکر تدبیر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و مکمل انسان تھے اور فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی، اور اللہ کا فضل و کرم اس درجے ان کے شامل حال تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ انہی کے ہاتھ رہتی۔ اس لیے بہت تھوڑے سے عرصے میں شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے تمام علاقوں پر ان کا حکم نافذ اور اعلیٰ خلیج عقہ سے لے کر فرات کے تمام علاقے اور دمشق تک تمام ملک ان کے زیرین تھے۔ اگر حجاز کے ان حصوں کو بھی شامل کر لیا جائے جو ان کے قلمرو حکومت کا حصہ بن چکے تھے، تو یہ کہنا کسی طرح بے جا نہ ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت و حکومت بلا شرکت سامی اقوام کے واسط سلطنت تھی، اور جدید فلسفہ تاریخ اقوام کے مطابق وحدت عرب یا اس سے بھی زیادہ وسیع وحدت سامیہ کی حکومت کہی جا سکتی ہے۔ اور پھر کثرت لشکر اور وسعت حدود رقبہ مملکت کے ساتھ وہی الہی کے شرف نے ان کی عظمت و شوکت اور سہولت و ہیبت اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا، اور یا کو یقین حاصل تھا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے یا ایسی کوئی مہم پیش کر دی جائے جو انتہائی پیچیدہ ہے، تو اچھا جی، تو میری ملک میں اور دوسرا غاصب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فضیہ کا فیصلہ دوسرے دن مؤخر کر دیا۔ دوسرے دن انہوں نے مدعی سے فرمایا کہ رات کو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا تو صحیح بات بیان کر۔ مدعی نے کہا، اللہ کے سچے نبی، اس مقدمے میں میرا بیان قطعاً حق ہے اور سچ ہے، لیکن اس واقعے سے قبل میں نے اس مدعی علیہ کے باپ کو دھوکہ دے کر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا قصاص میں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اچھا جی، عمر مبارک۔ مشہور محدث حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی حلب سے ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار، یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا
کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا آپ بھول گئے ہیں، آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ تھا جی حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر قصہ۔ اللہ سے دعا ہے دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور آگے جو ہے نا لوگوں کو بتانے